الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الأنبياء والمرسلين عبادة وذكر الصالحين كفارة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مسلمان درود شریف پڑھتا ہے، جب وہ درود شریف شروع کرتا ہے تو اللہ کریم کے رحمتوں کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں اور اس محفل کو اور اس مجلس کو خدا اپنی رحمت کی چھتری میں لے لیتا ہے. تو حصول برکت کے لیے ایک دفعہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ انجمن پنجتنی گروپ اور جتنے بھی ہمارے نوجوانان بالخصوص محترم بھائی نوید خان صاحب کا بے حد مشکور ہوں، محترم یاسین مغل صاحب کا کہ جن کی دعوت پر آپ کی خدمت میں مجھے بھی چند کلمات کہنے کا موقع ملا ہے. پروفیسر اشفاق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں. ہماری اس آج کے خوبصورت بزم کی سرپرستی فرما رہے ہیں. بزم رونق بزم عاشقاں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید لقمان علی شاہ صاحب، زیب سجادہ عالیہ ابابکر شریف اور برادر اصغر پیر طریقت محترم و مکرم جناب سید رضوان علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہم سفر ہیں. علماء کرام خوبصورت چہروں کے ساتھ جلوگر ہیں. اسٹیج ہمارے سیکرٹری صاحب نے، محترم بھائی سلمان صاحب نے بے پناہ شفقت فرمائی، ایک ایک کا نام برکت کے لیے لیا ہے. تمام علماء کرام کا مل بیٹھنا آنا اور ہم سب کی سرپرستی کرنا، اللہ کریم ان کے بیٹھنے کی برکت سے خدا ہم سب کی اس خوبصورت حاضری کو قبول فرمائے. محترم حضرت علامہ پروفیسر ضلع حسین صاحب جس طرح فرما رہے تھے، حضرات میں بالکل مختصر سے لمحوں میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے بعد ہمارے مہمان ثنا خان تشریف فرما ہے، انشاءاللہ بہت پیاری نعت پڑھیں گے اور ہر ایک نے خوبصورت حاضری کی سعادت حاصل کی ہے. رب تعالیٰ کریم تمام ثنا خوانوں کو کے زبانوں میں مزید گداز عطا فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں تمام کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. کوئی بھی نبی ہو ہر نبی قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، عزتوں کے قابل ہے. اور پھر اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی قابل قدر ہے، کسی بھی نبی کا تذکرہ کرو گے تو وہ عبادت ہے. تو ہر نبی کا تذکرہ اگر عبادت ہے، یہ گفت رسول ہے، یہ فرمان رسول ہے، نو کے زبان رسول سے یہ نکلے ہوئے الفاظ کہ ہر نبی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. اگر ہر نبی کا تذکرہ عبادت ہے تو رسول اللہ کا تذکرہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی. ہر نبی کا تذکرہ عبادت ہے، مگر رسول کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا دنیا و ما فی کا ایک محبوب عنوان رہا ہے.
نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے کرنا، آپ کے جلوتوں کی باتیں کرنا، آپ کے خلوتوں کی باتیں کرنا، آپ کے قول و فعل کی باتیں کرنا، آپ کی زندگی کی کسی سیرت طیبہ کے کسی گوشے کو اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں ایمان کی تازگی ملتی ہے اور وہ خیرات وہاں سے ملتی ہے۔ آپ کسی بھی حوالے سے رسول کریم علیہ السلام کا تذکرہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اندازہ تو لگا لیں، یار کیا وہ خوبصورت دور تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں مغرب کی نماز میں نے مسجد نبی شریف میں پڑھی۔ کیا خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ مصلی پاک پہ رسول اللہ کھڑے ہیں اور نماز پڑھنے والے صحابہ ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے مغرب کی نماز رسول اللہ کے پہلو میں جب پڑھی نا تو جو دعا کر لی تو دعا کرنے کے ساتھ ہی بارش شروع ہو، اور بارش کوئی تھوڑی تیز ہو گئی، اتنی کوئی تیز ہو گئی کہ مجھے عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑی۔ میں نہیں جا سکا، عشاء کی نماز تک میں انتظار کرتا رہا، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر بارش تیز ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر بارش تیز ہو گئی اور اچھی خاصی دیر ہو گئی۔ تو جب بارش رک گئی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ یہ بھی ادب کا ایک طریقہ کار ہے، ادب ہے، یہ ادب کا طریقہ کار ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے جو اپنا تعلق شو کرتا ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ سے زیادہ قربت ہے۔ رسول اللہ نے منع فرمایا نا کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی کے کان کے قریب منہ کر کے گفتگو نہ کیا کرو، اس میں جو آپ کو دیکھتا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے خدا نفرت ڈال دیتا ہے۔ خاص کر ہمارے مجلسوں میں آپ نے یہ تماشا دیکھا ہوگا، کبھی ایک کے کان کے قریب منہ کر دیے، کبھی دوسرے کان۔ رسول کریم علیہ السلام، بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، سیاست کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کے سامنے کسی کے کان میں بات کرتے اگلا بندہ مشکوک ہو جائے گا، پتہ نہیں میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہا، تو رسول اللہ نے امت کو طریقہ بتایا مجلس میں بیٹھنے کا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کسی کو باہر بلا کے طریقے سے بات کرو، سب کے سامنے کرو گے، دوسرے کے دل میں خدا تمہارے لیے نفرت ڈال دے گا۔ اب وہ صحابی رسول ہے، وہ جب رسول کریم کی بارگاہ میں آیا اور بالکل رسول کریم کی خدمت کے قریب آ گئے، آپ کے کان مبارک کے پاس چھوٹی موٹی بات کر لیتا، شو یہ کروانا ہوتا تھا کہ میرا تعلق، یار تھوڑا سا بول لینا آپ، میری جو قربت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، مگر نبی پاک کے دل، اے رسول کریم کس طرح برداشت کرے کہ ٹھیک ہے آپ کا تعلق میرے ساتھ بہت زیادہ ہے، مگر سامنے تو میرا ابو بکر بھی ہے، سامنے عمر فاروق بھی ہے، سامنے عثمان غنی بھی ہے، سامنے حیدر کرار بھی ہے، جس کا ہاتھ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لوگوں میں نے عمر فاروق کا حق بھی ادا کر لیا، عثمان غنی کا حق بھی ادا کر لیا، حیدر کرار کا حق بھی ادا کر لیا، تمام صحابہ کرام کے حق ادا کر لیے، درجہ بدرجہ ان کو عزت بھی دی، شان بھی دی، توقیر بھی دی، مگر یہ جو میرا ابو بکر ہے یہ میرا وہ یار ہے، اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں محمد بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، حشر میں اللہ دے گا۔ سامنے ان پر، ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، رسول کریم خود تسلیم کر لے کہ مجھ پر ان کے احسانات سب سے زیادہ ہے۔ اب پھر وہ اگر کان میں گفتگو کرے تو رسول کریم کیسے گوارا کرے کہ سامنے تمہارا یہ خیال ہے کہ قربت میری زیادہ ہے، میرے تمام صحابہ ستاروں کے قابل ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ عزت کے قابل ہیں، شان کے قابل ہیں، مگر جس طرح نبیوں میں فضیلت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
رسولوں میں بھی فضیلت ہے، صحابہ میں بھی فضیلت ہے. اب ذرا چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے بانی ہے، وہ کس طرح گوارا کرے کہ یہ بندہ میرے کان میں بات کرے اور کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ شاید قربت ان کی زیادہ ہے. بس یہ گفتگو اس نے کر لی. توجہ، جناب کی توجہ چاہوں گا. گفتگو کر لی، ساتھ ہی جب اس رسول کریم کے دل میں خیال آیا نا کہ کاش یہ بندہ بار بار میرے پاس نہیں آنا، ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے، بات تو اتنی نہیں ہوتی مگر بار بار کس لیے آ رہا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ رسول اللہ دل کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، جوڑنے کے لیے. اور کس کا دل کیسے، جو دلوں کو جوڑنے آیا ہو وہ دل توڑے کیسے کسی کا؟ قریب آیا نا، ابھی گفتگو اس نے تو سامنے بیٹھ گیا، ساتھ ہی جبرائیل امین آئے. اللہ رب العالمین کو کیسے گوایا ہو رسول کریم کے دل میں، جن کے ابرو کے اشارے سے خدا قبلہ بنوائے، جو سر جھکائے تو امت کو بخشوائے، اور جو قدم زمین پہ رکھے تو ساری زمین مسجد بنوائے. دل میں خیال آیا، اور جب خیال آیا نا تو جبرائیل امین جو تشریف لائے، حکم خدا بندی آیا، اے محبوب ان کو بتا دو کہ آئندہ جو بھی آپ سے کلام کرے گا پہلے صدقہ کرے گا. پہلے صدقہ کرے گا، پہلے صدقہ کرے گا، پہلے کسی غریب مسکین کی مدد کرے گا. ڈرے آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا. پابندی لگے، قانون خدا بن گیا، قانون شریعت، قانون آ گیا، کوئی بات نہیں کرے گا. اب جب یہ بات رسول اللہ نے سب کو بتائی نا، دبے دبے لفظوں میں تو حضور نے بتائی، مگر دل کیسے گوارا کرے کہ میرے سامعین میں، میرے غلاموں میں عبد الرحمن جیسے سیٹ بھی ہیں جن کے گھر میں سونے کی اینٹیں پڑی ہیں، میرے غلاموں میں عثمان غنی جیسے لوگ بھی ہیں، اور بلال جیسے بھی تو ہیں جن کے پاس کچھ ہوگا وہ فوراً صدقہ کر لیں گے، میرے ساتھ کلام کرنے کے لیے آ جائیں گے. مگر میرے غلاموں میں جن کے جیب میں ہوگا ہی کچھ نہیں، اگر ان کا دل کرے گا، بس یہ ہوا کیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس اجتماع سے باہر اٹھے اور باہر چلے گئے اور کچھ جیب سے نکالا اور ساتھ ہی ایک سائل کو دے دیا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور رسول کریم کے کان مبارک کے بالکل قریب ہوا. کوئی بات نہیں کی، کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اتنی ساری بات، بس یہ بات کرنے کے دیر تھی، جبرائیل امین پھر تشریف لائے، فرمایا قانون بدل گیا، قانون بدل گیا. اب جس کا جی چاہے، جس رنگ میں آئے، جس ڈھنگ میں آئے، جس کیفیت میں آئے، ادب کو حضور خاطر رکھے، صدقہ نہ کرے. اس آیت پاک پر ایک مولا علی شیر خدا نے عمل کیا، بات نہیں، آیت منسوخ ہو گئی، وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی. ذرا سوچو تو صحیح. ماشاء بسم اللہ. حضرات توجہ، میں گزارش کر رہا تھا، میں تھوڑا سا اور نکل گیا کہیں، میرے پاس میرے خیال میں چند رہنے رہ گئے. سچی بات ہے، میں نے گفتگو شروع نہیں کی، ابھی میں تو تمہید باندھ رہا تھا، مگر نورانی محلے کا جو اجتماع ہوتا ہے نا، اور پھر نوید بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ ضلع بھائی نے کیا خوبصورت چمن بنایا ہے، یہاں بات کرنے کو دل کرتا ہے. شاہ صاحب یہی بات ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں ایسا. کیا بات ہے.
اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سرپرستی ہو ظفر علی صاحب کی، اور آپ جیسے محبت کرنے والے اور رسول کریم کے نام پہ جھومنے والے، رسول کریم کے نام پہ تڑپنے والے اور تن من دھن کو قربان کرنے والے غلام، یاد رکھنا اس نے کہا کہ ہاتھ باندھ کے نا اور عرض کیا حضور، نعمان بن بشیر نے عرض کرنے لگے حضور فدا کا امی و ابی، یہ طریقہ ہے، سلیقہ ہے بات کرنے کا، سلیقہ ہے بات کرنے کا، پروفیسر جناب سلیقہ ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو بارش تو لگ رہا ہے رک گئی ہے، بچے اکیلے ہیں، یہ دوسرا میرے ساتھ دوست بھی آیا ہے، ان کا گھر اور میرے گھر میں تھوڑا فاصلہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے ہم چلے جائیں، آپ کی اجازت ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں اجازت ہے، مگر یہ ذرا بتاؤ کوئی روشنی ہے پاس؟ جی او بابا کوئی لالٹین ہے، کوئی موم بتی ہے، کوئی بیٹری ہے، بس روشنی ہے، کوئی اندھیرے باہر تو آپ اندھیرے میں کیسے جائیں گے؟ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کچھ ہونے لگا ہے، روشنی کا بھی خود پہنچ رہا ہے، میں تو خالی ہاتھ آیا تھا، روشنی کہاں سے آئے گا؟ جو پورے جہان کو روشن کرے، رسول کریم نے فرمایا کہ ہے کوئی روشنی کا وقت؟ میں نے کہا میرے کو کوئی شاید، میں تو عصر کو آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے دیر سے جانا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، روشنی کا بندوبست کر لیتے ہیں، روشنی کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیفٹ رائٹ دیکھا، ادھر ادھر کچھ بھی نظر نہیں ہے، سامنے دیکھا ایک لکڑی سی پڑی تھی، چھوٹی چھڑی، ایک چھڑی پکڑی تھی سامنے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک اس چھڑی پہ لگایا اور فرمایا اس کو لے جاؤ، جہاں گم اندھیرا ہوگا وہاں خود بخود روشنی شروع کر دے گا۔ ارے بتانا چاہتا ہوں جس کی دست محبت خشک لکڑی میں حیات ڈالے، خشک لکڑی پر جس کا ہاتھ لگ جائے اس میں حیات بھی آ جاتی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے روشن کہاں ہونا ہے، اس روشنی کو اس چھڑی کو اتنا بھی پتا ہے کہ میں نے روشن کہاں ہونا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جہاں گم اندھیرا ہو، گم اندھیرا جہاں، اب اللہ کریم کے محبوب کے دست شفقت جب لکڑی کی آیا تھا تو اللہ کریم نے اس لکڑی میں شعور بھی لایا، عقل بھی ہے، پہچان بھی ہے، جو آگے چل پڑے نا تو تھوڑی دیر کے بعد جب اندھیرا بڑھ گیا نا تو نعمان بن بشیر فرماتے کہ میرے دل میں خیال ہے کہ اب تو اندھیرا گم ہے، بس یہ میرے دماغ میں اب بات ٹکرائی تھی، لگو بھی نہیں آئی، ساتھ روشن ہو گئے، اور روشن ایسی ہوئی کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے جب زمین کی طرف دیکھا ریت کے ذریعے بھی مجھے نظر آ رہے تھے، چل رہے تھے اور ہم رسول اللہ پہ درود پڑھتے پڑھتے آگے چل رہے تھے۔ آگے جب چلے نا ایک بنا جانتے ہیں آپ، وہ زمینوں میں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس بنے میں میرے ساتھ جو دوست آیا تھا نا اس نے اس پنڈ میں جانا تھا اور میں نے اس پنڈ میں جانا تھا، اب دل میں خیال ہے کہ اب روشنی تو ایک ہے، اب میں لوں گا روشنی کو دل ہزار اس میں ہوگی، اب یہ مجھے دل میں خیال ہی آیا، ساتھ ہی کیونکہ محبت ہے نا جی، ساتھ دل میں خیال آیا کہ پریشانی کیوں ہے، محمدی فیضان ہے، محمدی فیضان ہے۔ اس روشنی میں اچانک مجھے ایک چھڑی نظر آئی اور میں نے وہ چھڑی اٹھائی اور اس چھڑی کے ساتھ مس کر لی، اس کو بھی روشن کر لیا، وہ چھڑی بھی روشن ہو گئی۔ ارے رسول اللہ کا دست مبارک لکڑی کو لگ جائے، کیا خوبصورت لوگ تھے وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
مغرب کی نماز پڑھاتے نا تو جو اب باہر نکلتے نا تو مدینہ طیبہ کے تمام معصوم بچے بچیاں پیالوں میں پانی رکھتے، اور رسول کریم علیہ السلام جب مسجد نبی شریف سے باہر نکلتے ایک ایک معصوم بچے کے پیالے میں انگلی ڈبوتے اور وہ پانی جس مریض کو پلایا جاتا خدا اس کو شفا فرما دیتا تھا۔ سوچو تو صحیح، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کا عالم ہے۔ قتادہ کی آنکھ نکلی، اس سے چند دن پہلے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیٹ میں درد، گیس رہتا ہے بہت زیادہ، تو مجھے کوئی دوائی بتائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بازار، جانگلی پودینہ لے لو، پودینہ لے لو، اس کو خشک کر لو، اور خشک کرنے کے بعد اس کو پکی بنا لو، اس کو پاس رکھ لو، جب کبھی تکلیف ہو تھوڑا کھا لیا کرو۔ اب وہ صحابی رسول گیا اب جنگل میں جنگلی پودینہ ڈھونڈ رہا ہے، پھر خشک کر رہا ہے، پھر خشک کرنے کے بعد اس کو پھکی بنا رہا۔ اچھے دنوں کا نسخہ ہے نا جی، ایک دن میں تھوڑا خشک ہوتا ہے۔ ادھر اس صحابی رسول کو طریقہ پیٹ کے درد کے لیے اتنا لمبا نسخہ، ادھر قتادہ کی آنکھ نکلی، رسول کریم نے فرمایا مت پریشان ہو جا، میرے پاس آ جا، لعاب مصطفیٰ۔ رسول اللہ نے آنکھ کو ڈیرے لیا، لعاب اوپر لگایا، ادھر ہی سیٹ کر دیا۔ اب یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ پیٹ کے درد کے لیے اتنا لمبا نسخہ، مگر جہاں میدان لگا تھا وہاں اس کو کہاں ڈاکٹر کے پاس دیکھتے، مگر پتا تھا رسول اللہ کو۔ یاد رکھو نا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دست شفقت، نبی پاک علیہ السلام جس جگہ تشریف لے کر جاتے، صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ وہاں سامنے جب جاتے ہیں، عثمان غنی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ اس سامنے جھاڑیوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایسے کر لیتے ہیں، یہ جو پنجے ہیں نا اس کے اوپر ایسے کر لیتے ہیں آپ، تو آپ کا سر پہ جھاڑیوں کو لگ جاتا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ میں نے جب بھی رسول اللہ کو ان جھاڑیوں کے درمیان جھاڑیوں کے پاس سے دیکھا، جھاڑیاں تو اونچی ہیں مگر جب رسول اللہ قریب آتے تو جھاڑیاں چک جاتی اور رسول اللہ کے سر کا بوسہ لیتی۔ تو جو جھاڑیاں رسول اللہ کے سر کا بوسہ لے تو ہم بھی تو اس کو برکت کے لیے سر لگاتے ہیں نا۔ دست مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ہے، آپ نے کہا حضور دوران جنگ، فرمایا حضور خنجر ٹوٹ گیا جی، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، یہ لکڑی مجھے دے دو، یہ لکڑی مجھے دے دو، لکڑی دے دی، آپ نے فرمایا لڑ۔ وہ صحابی رسول فرماتے جس کے سر پہ لگا تھا سر کٹتا، وہ خنجر بن گیا۔ حضرات محترم، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کسی بھی شے کے ساتھ اگر ہو جائے، کسی کی شے کے پاس کسی شے کے ساتھ اگر نسبت رسول ہو جائے تو اللہ کریم پھر اس میں جان لے آتا ہے، اس میں جان لے آتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ حضرت ذی وقار بہت سرور آیا، وقت خاصا ہو چکا ہے، میں نے بھی تھوڑی سی کہیں حاضری دینی ہے، اور محترم شاہد بھائی نے بھی کہیں جانا تھا، ان کے ساتھ ہمارے یہ تھا کہ جلدی انشاءاللہ پھر چلے جائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ بڑے محبوب ثناخوان تشریف فرما ہے، میں اسی پر اتفاق کروں گا۔ معذرت کرتا ہوں آپ سے، آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ سے پہلے میں نے وقت لے لیا ہے۔ احمد بھائی شکریہ آپ سب کا، میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ دست رسول کی بات کریں گے۔ سچی بات یہ کہ موڈ ابھی بن گیا ہے، ابھی موڈ بن گیا مگر جام ختم ہوا، بس پھر ایک شعر میں سے مجھے آتے تو نہیں ہے مگر ایک سیکھا ہے پچھلے دنوں میں، وہ شعر میں پڑھ دیتا ہوں، وہ ہیں جی کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، ہاں دیدار کے ہاں میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، جج بن کے نہ سنو، جج بن کے نہیں، رسول اللہ کا نوکر سمجھ کے سنو۔ اگر آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ یہ ہے عبداللہ ابن مسعود والا،
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ قد میں بڑا چھوٹا ہے، قد میں بہت چھوٹے ہیں عبداللہ ابن مسعود، مگر علم سے بڑے۔ اور یہ علم آیا کہاں سے؟ رسول اللہ کے نالین اٹھاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مفسر قرآن کب بنا؟ جب رسول اللہ کے نالین میرے سینے سے لگ گئے، خدا کریم نے مجھے وہ علوم عطا کر دیے۔ نالین مصطفیٰ میرے سینے، جب بھی رسول کریم اٹھتے نا تو سامنے نالین پیش کرتے، اور تکیہ بھی رسول کریم کا تکیہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ دیدار کے قابل، کیا رسول کریم کے ذکر سننے کے لیے اور لوگ تھوڑے؟ ابھی کوئی دکان پہ بیٹھا ہوگا، کوئی گھر میں بیٹھا ہوگا، کوئی کدھر، مگر رسول کریم کی مجلس میں عام لوگ نہیں آتے، خاص آتے ہیں۔ رسول کریم کا تذکرہ سننا، محبت بھری باتیں سننا، مصطفیٰ سے جڑنے کی باتیں، محبت کی باتیں، اطاعت کی باتیں، یہ اہل محبت کا محبوب عنوان ہے۔ اب کچھے آ گئے، کوئی کدھر سے، مگر عقیدہ یہ رکھے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس محفل میں بلایا ہے، اور نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا، مجھے رکھتے وہ نگاہ میں۔ اب یہ عقیدہ رکھے نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، نہ ہے دخل اس میں غرور کا، یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ اور ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھو کہ دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے۔ میری نظر کیا ہے؟ دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے۔ یا رسول اللہ، بس یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔